السلام علیکم، میں ہوں علینا الیاس اور پروگرام کا نام ہے بریک فاسٹ ود سجاد میر. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم میر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ آپ کیسی ہیں؟ آپ میں بالکل ٹھیک ٹھاک، اللہ کا شکر. روزوں میں بریک فاسٹ کرتے ہیں، کمال ہیں. ہاں ود سجاد. لیکن خبروں کا بریک فاسٹ تو ایسا ہے کہ اس کے ساتھ روزہ ٹوٹتا نہیں. لیکن اب تڑکا لگا دیتے ہیں بریک فاسٹ سے زیادہ. خیر جی، اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جس کا نام ہے ہیڈ لائنز. جی میر صاحب، ٹاپ سٹوریز. 2-4 خبریں ہیں جو بہت لحاظ سے امپورٹنٹ گنی جا سکتی ہیں. پہلی خبر تو کراچی سے ہے. جی. سندھ ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں ان کے بیٹے کا اغوا سید سجاد حسین شاہ کے. وہ سجاد حسین شاہ ایک پرانے تھے، سجاد شاہ صاحب. جی. وہ جو چیف جسٹس سپریم کورٹ کے تھے وہ ڈفرینٹ ہے، یہ ڈفرینٹ ہے. اور ان کے اغوا پر بیٹا جو تھا شاپنگ کے لیے گیا تھا. کل سرسی ذکر کیا ہم نے. اور شاپنگ پہ گیا تھا اور کرفٹن کا مال، کرفٹن ایک چلتا پھرتا علاقہ ہے، رونق والا علاقہ ہے، سکور علاقہ ہے. دو ہی تو کنٹونمنٹ ہیں اس علاقے میں، کرفٹن کا اور ڈیفنس کا علاقہ جو ہے. اور یہ گویا ایک بہت طاقتور علاقہ گنا جاتا ہے، مضبوط. کرفٹن سب سے زیادہ پوش علاقہ گنا جاتا ہے. وہاں سے اس کو اغوا کیا گیا اور اغوا کرنے کے بعد اب کوئی پتہ نہیں چل رہا کہاں گیا، کیسے گیا، کیوں گیا. خبریں آ رہی ہیں گورنر نے نوٹس لے لیا، قائم علی شاہ نے یہ کہہ دیا کہ ساری کوششیں کریں گے. یہ کوئی آنسر نہیں ہے. بالکل. اور ڈی جی رینجر خود ایکٹیو ہوئے ہیں کیونکہ اس پر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ساری کے امن و امان قائم کر دیا گیا تھا، اس کا پول کھل گیا ہے. اس طرح کے روٹیرک ہم بہت دیتے ہیں. یہ پول کھلنے والی بات نہیں ہوتی. بات تو یہ ہے کہ اس طرح کے واقعات 100% سیکورٹی میں بھی ہو جاتے ہیں. امریکہ کے معاشرے میں ہو جاتے ہیں، انگلستان کے معاشرے میں ہو جاتے ہیں، یورپ میں بھی ہوتے ہی رہتے ہیں. یہ کوئی نہیں ہے. دیکھنا یہ ہے کہ اس کہانی کے پیچھے قصہ کیا ہے. بالکل. اب اس طرح کی باتیں آئیں کہ ہو سکتا ہے کوئی مقدمہ زیر غور ہو جس کے بارے میں دباؤ ڈالنا مقصود ہے. اگر ایسی صورتحال بھی ہے تو یہ تو عدلیہ پر ایک غیر معمولی دباؤ ہو جائے گا نا. کہ ان کے بچے کیسے، یعنی ججوں کے بچے جو ہیں وہ زیادہ کوئی اتنا اپنے سیکورٹی میں موو نہیں کرتے جس طرح ہمارے حکمرانوں کے کرتے ہیں. حکمرانوں میں بھی ٹاپ لیول پہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کے کرتے ہیں. خاص طور پر فرض کیا پرائم منسٹر ہے، وزیر اعلیٰ ہے، ان کے بچے شاید کچھ سکور علاقوں میں کرتے ہوں. جج کو اتنی ضرورت محسوس نہیں کرتے. بہت عرصے پہلے ایک دہشت گردی کے جج کو مار دیا گیا تھا کراچی میں، تو ایک ہنگامہ ہوا تھا کہ گویا عدالتوں کو مفلوج کرنے کی ایک کوشش ہے. تو ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے بیٹے کا اغوا جو ہے ایک بہت بڑا دباؤ کا پریشر ٹیکٹکس بھی ہو سکتا ہے. دوسری طرف یہ تاثر بھی کیا جا رہا ہے کہ وہ غالباً عدلیہ کو ایک طرح کا دباؤ میں ڈالنا چاہتے ہیں، صرف ایک شخص کو نہیں بلکہ عدلیہ کو دباؤ میں ڈالنا چاہتے ہیں. اور یا میسج دینا چاہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کہا جائے کہ فلاں فلاں دہشت گرد کو چھوڑ دو تو پھر ہم اس کو چھوڑیں گے. مطلب انہوں نے ٹارگٹ عدلیہ کو نہیں کیا ہوگا، یہاں کسی جج کو نہیں کیا ہوگا، بلکہ انہوں نے ایک وی آئی پی ہوسٹیج پکڑا ہے جس کے ذریعے وہ کچھ لوگوں کو چھڑانا چاہتے ہوں گے. یہ ساری جو باتیں کی جا رہی ہیں. لیکن یہ ہے کہ کراچی کے ریفرنس سے خاص طور پر جب کہ وہاں رینجرز کنٹرول کر رہا ہے، یہ سوال بہت سے سیکورٹی معاملات کو ابھارتا ہے، اچھالتا ہے. اور ہمارے جو جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کے چیئرمین تھے ان کا بیٹا لاہور سے اغوا ہو گیا تھا. اغوا اس طرح کے ہائی پروفائل بہت ہوئے ہیں، شہباز تاثیر اور یہ سارے لوگ. دیکھیں نا آخر یہ ہوتا رہا، کہنا کہ سندھ میں یہ ہو گیا، فلاں جگہ ہو گیا. میں اس کو بائی نہیں کرتا. یہ واقعہ پاکستان میں کسی جگہ بھی ہو سکتا ہے. یوسف رضا گیلانی کا بیٹا اغوا ہو گیا تھا اور ایسے اغوا ہوا تھا کہ جیسے جلسے میں جاتے جاتے کسی نے پکڑ کے لے گیا. تو کرنے والے جو ہوتے ہیں وہ بہت، اب ان کی گاڑی ٹریس کی گئی ہے. اب ایک تو اللہ کا شکر ہے کہ کیمرے جو ہیں ہماری جگہ جگہ نصب ہے، اس کا نمبر نوٹ ہوا ہے. وہ گاڑی وہاں سے فرض کیا ٹریس کی گئی ہے کہ اواری چوک کے پاس سے، جسے کہتے ہیں اواری ہوٹل کے پاس سے کہیے گا، چوک تو ایسے نام رکھ دیا اور وہاں ٹریس ہوئی ہے. تو اسے وہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کس طرف جا رہے تھے، ان کا رستہ کس طرف ہوگا. اس کے علاوہ وہ جا بھی کدھر سکتے تھے، مجھے تو رستہ سمجھ نہیں آتا اور کہاں جا سکتے تھے. اگر وہ پنجاب کی طرف جانا چاہیں تو وہی رستہ ہے، بلوچستان کی طرف جانا چاہیں تو وہی رستہ ہے. رستے وہی ہیں جہاں سے گزر کے انہیں جانا تھا. سر کہا جا رہا ہے کہ اویس بہت سے کیسز خود بھی دیکھ رہے تھے اور اس میں سے کوئی ایک کیس ہے، ڈی نیوز کی آج کی اسٹوری تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ کراچی پورٹ کے امپلائیز کے حوالے سے ہے، وہ شاید اس کے پیچھے ہو سکتا ہے. اب دیکھیے نہیں، وہ بہت سی چیزوں پر لگا سکتے ہیں کہ فلاں کیس فلاں کیس فلاں کیس، لیکن یہ ہے کہ یہ تو ابھی ساری اسپیکولیشنز ہیں نا جی. کیونکہ اسی طرح کی اسپیکولیشن کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ہم غلط ٹارگٹ کے پیچھے لگ جاتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اس قسم کے لوگوں
لوگوں نے, اب بہت سے لوگ انہوں نے گرفتار کیے ہیں نا, اسی پاسبلٹی پہ کیے ہیں, لیکن ابھی تک انہیں کوئی کلو نہیں ملا, کوئی فون بھی نہیں آیا جس نے کلیم کیا ہو کہ ہم نے کیا ہے, اور جس سے کوئی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کیا صورتحال. سندھ میں اغوا برائے تاوان کے بڑے کیس تھے, یہ کہتے ہیں یہ اغوا برائے تاوان کا کیس نہیں لگتا, یہ دوسرا پریشر ٹیکٹس لگتا ہے. بڑے کیس ہوا کرتے تھے, بڑے گینگ تھے, اور یہ جو یوسف جمیل تھے اس وقت بڑے ایکٹیو, یہاں سی پی ایل سی جو وہاں بنی تھی, سٹی پولیس لیجن کمیٹی جو ہے اب بھی ہے گورنر ہاؤس میں, لیکن اس وقت بڑی افیکٹو تھی. تو میں نے کئی کیسز میں دیکھا بھی, انہوں نے بڑے طریقے کے ساتھ, اس وقت سی ایل آئی سسٹم بھی تھا فون پہ, ٹیلی فون کی کر سکتے تھے زانی کے ساتھ, خاص طور پر وہ پبلک فورم پہ کر لیتے تھے, اگر چیزیں لوگ ٹریس کرتے تھے اس نمبر سے فون آیا ہے, سارا نظام لگا دیتے تھے, لیکن آٹومیٹکلی نہیں تھا. تو وہ کیسے گینگز کو پکڑا گیا, کیسے پھر جب ختم گینگوں کو, جب بندے انہوں نے چھڑائے بھی بہت اور گینگ ختم بھی بہت کیے, ختم سے میرا مطلب ایلیمینیٹ کیے, کیا کہہ دوں میں, تہس نہس کر دیا, مار دیا انہیں, یعنی یہ بھی کہا جا سکتا ہے, یا مر گئے اس پورے مقابلے کے طور پر. تو کراچی کی ایک صورتحال ایسی ہے جس سے تشویش پیدا ہوئی ہے, عدلیہ کے حوالے سے بھی, لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے بھی, اور ملک میں کیا صورتحال پرویر کر رہی, سب کے حوالے سے بھی ایک تشویش پیدا ہوئی ہے. دوسرا بیان جسے میں آج امپورٹنٹ سمجھ رہا ہوں وہ ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر کا بیان ہے جناب باجوہ کا, اور کہا کہ بھارتی جاسوسوں کا ایک گروہ پکڑا گیا ہے. اچھا, پورا ایک گروہ پکڑا جانا جو نا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے, کہ آپ نے ان ارتھ کیا ہے ایک گروپ کو, اور اس کو سامنے آیا ہے, جو بہت سے لوگوں کے ساتھ ان کے رابطے بھی نظر آتے ہیں اور دکھائے جاتے ہیں. پھر انہوں نے کچھ اور باتیں کی ہیں جس میں یہ کہا ہے کہ ہم نے سرحد تک معاملہ کلیئر کر دیا ہے ضرب عضب, یعنی جس کا مطلب ہے کہ ہم نے تو اپنا کام کر دیا ہے, دا جاب از ڈن, اور کلیئر کر دیا ہے ہم دشمن سے اس پورے علاقے کو, اور کارروائی ایک طرح کی مکمل ہوئی ہے. افغان بارڈر کے بارے میں انہوں نے کہا جی ہمارا جو اختلاف ہے وہ بالکل واضح ہے, ہم نے بہت یعنی کہ جو بھی صورتحال ہے اس میں کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے, اور وہ بالکل دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہم سب ساتھ کھڑے ہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. جنرل رحیل شریف نے بھی برلن میں بیان دیا ہے جی کہ دنیا کو ہمارے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے, ہم نے دہشت گردی میں بڑی کامیابی حاصل کی ہے, دنیا کو ہمارا ساتھ بھی دینا چاہیے, ہمارے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے, اور ہر لحاظ سے ہمارے ساتھ ہی ان کو ہمیں ہیلپ کرنی چاہیے. اور اچھا, اب فوجی طرف سے ہماری خارجہ پالیسی کے بارے میں بھی بیانات آتے رہتے ہیں. مثلا ڈی جی آئی ایس پی آر کے بیان میں ایک بات یہی کہی گئی ہے کہ افغانستان کے بارے میں ہمارا موقف واضح ہے. اچھا, یہ فوج کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ کہنے کی بات ہے دفتر خارجہ کی. میں بار بار ایک بات کی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ دفتر خارجہ سے آپ جو چاہے کہلوانا چاہیں کہلوائیں, لیکن تاثر یہی ہو کہ یہ دفتر خارجہ کا بیان ہے, یہ آپ اگر کہیں گے تو اس کے ریپرکشن کو زیادہ اچھی اور زیادہ خوبصورت ماحول پیدا نہیں ہوتا. یہ تو اس حوالے سے خبریں ہیں جی. دوسری کچھ دو تین چھوٹی چھوٹی خبریں ہیں لیکن بڑی امپورٹنٹ سی ہیں. مثلا ایان علی کے بارے میں سپریم کورٹ نے کہا کہ وہ دہشت گرد ہے, آپ کیوں نہیں چھوڑ رہے, آپ ای سی ایل میں کیوں لسٹ میں نام دیا ہے. اچھا, یہ ایک مسٹری بنتی جا رہی ہے, ایان علی ہے کیا چیز ہے, کوئی پتہ تو چلے نا جی. یعنی اتنی بڑی مجرم کیوں ہے, آپ کسی کو پولیٹیکل پریشر ڈالنا چاہتے ہیں اس لیے قابو کیا ہوا ہے, کون سا ادارہ جو اسے رکھنا چاہتا ہے, یہاں پولیٹیکل پریشر نہیں تو اور کیا صورتحال ہے. اس ایک اگر اس نے منی لانڈرنگ بھی کی ہے تو اتنی بڑی کون سا کیس ہے کہ آپ اسے ملک سے جانے نہیں دے رہے. آپ نے ہر چیز جو کیس کیوں نہیں چلا رہے, پھر کیس بھی نہیں چلا رہے, جانے بھی نہیں دے رہے, کیا چاہتے کیا ہیں. یعنی کہ ہمارے معاشرے میں ہو سکتا ہے کہ کوئی کہا جاتا ہے کہ چھوٹے لیول پہ کام ہوا ہوتا تو کہا جاتا ہے کسی کی آفیسر نے, کسی عدالت کے اہلکار نے گویا ایک طرح کی جسے ہیرسمنٹ کہتے ہیں اس کا ٹیکٹک اختیار کیا ہوا. یہ ہیرسمنٹ تو نہیں ہے, یہ تو کوئی لمبی کہانی لگتی ہے. تو پھر قوم کو اعتماد میں لیں, اتنا لمبا ہو گیا, تماشا لگا ہوا ہے, ایک مذاق بنایا ہوا ہے, عدالتیں ٹھیک چیخ رہی ہیں, کیا 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 کر کیا رہے ہو آپ, پتہ تو چلے نا صورتحال کیا ہے. لیکن اس سے ساتھ ہی ایک بہت عجیب و غریب کیس سامنے آیا, یہ مفتی عبدالقوی صاحب کا کیس ہے. وہ میں رات ان کو دیکھ بھی رہا تھا. مفتی قوی صاحب کو میں جانتا ہوں, ایک لمبے عرصے سے جانتا ہوں, اچھے عالم گنے جاتے ہیں. پہلے بھی ایک آدھ وہ کسی وینا ملک یا کس معاملے پہ ٹی وی پر آئے تھے اور انہوں نے بحث میں حصہ لیا تھا. میرے خیال میں دوستوں نے مشورہ بھی ان کو دیا تھا کہ وہ اس طرح کی جو کنٹروورشل معاملات ہیں اس سے باہر رہیں تو اچھا ہے, یہ ریٹنگ لینے کا شوق کوئی اچھا نہیں ہوا کرتا. غالباً وہ محتاط نہیں رہے.
ان کی بہت سے معاملات پہ آ رہا سب کے سامنے. مثلا مسیار ایک نکاح کی قسم سعودیز نے نکالی ہے جسے عام طور پہ کہا گیا کہ فقہ جعفریہ میں جو متاع کا تصور ہے اس کے متبادل فرق ہے. فرق کیا تھا؟ قصہ وہ کیا تھا؟ سعودی نوجوان جاتے تھے یورپ میں. یورپ میں تو فرق نہیں پڑتا آپ شادی کریں نہ کریں, لیکن اگر آپ سے کوئی اولاد ہوگی تو آپ وہاں انہوں نے ان کے علماء نے ایک اجازت دی کہ آپ ایک کنٹریکٹ میرج سمجھ لیجئے کر سکتے ہیں. اس کا میرج کا نام ہوگا, اس میں آپ ایگریمنٹ کر سکتے ہیں کہ بچہ پیدا نہیں کیا جائے گا یا جائیداد جو ہے تقسیم نہیں ہوگی, فلاں فلاں, یہ جائز ہے. اس پر بہت اعتراضات ہوئے, حتیٰ کہ علماء ازل نے کر دیے اعتراضات جو کہ بہت آرتھوڈاکس قسم کے تھے. تو یہ کہا گیا کہ مسیار جو ہے یہ اصل میں یسر سے ہے, یعنی آسانی پیدا کرنے کے لیے بات کہی گئی. پھر کہا گیا کہ نہیں, یہ یسر سے نہیں ہے, یہ جسے ہم کیا کہتے ہیں, سیار بھی کہتے ہیں, یعنی کہ یہ وزٹ کے معنی سے سیر سے ہے, سیر سے ہے, یعنی وزٹ سے ہے. یعنی کہ وزٹ پہ آپ جب آپ کا نوجوان جاتے ہیں پرابلم پیدا کرتے ہیں, ان کو عارضی شادی کا موقع دینا چاہیے. لیکن اس میں شاید ٹائم لمٹ انہوں نے نہیں رکھی تھی, کنٹریکٹ تھا, شرائط آپ طے کر سکتے ہیں جو بھی طے کرنا چاہیں. اس پر آخری پھر جو رائے تھی علامہ یوسف قردابی کی بھی آگئی, انہوں نے بھی حمایت کر دی. لیکن شرائط بہت سی ساری اس میں لگی کہ اگر یہ ہوگا تو جائز ہے, اگر یہ ہوگا تو جائز نہیں ہے. تو ایک پوری عالم اسلام ایک بحث تھی, لیکن پاکستان کے علماء نہیں جانتے. مفتی تک کبھی صاحب اس پہ بحث کیا کرتے تھے, گفتگو کیا کرتے تھے, اور ڈر لگتا تھا. اور انہوں نے کہا بھی کہ جتنے چاہے نکاح کر لو, اس میں کرا دیتا ہوں. اس معاملے میں وہ خاصے غیر محتاط تھے. تو اسی غیر محتاط انداز میں انہوں نے ان کو بھی کہا کہ آؤ میں فلاں. اب اس میں جو بات پھیل کے آئی ہے وہ یعنی وزارت مذہبی امور تک پہنچی, کیونکہ یہ روایت لال کمیٹی کے ممبر بھی ہیں, پی ٹی آئی کے رکن تھے, پی ٹی آئی نے کہہ دیا ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے ان سے. تو یہ بات جو کوئی خوشگوار نہیں ہے. مودی صاحب اچھے ڈائنامک آدمی تھے, اور بلکہ ایک سیکٹری رکھتے ہیں باقاعدہ, نوجوان سیکٹری ہے ان کا, اور سیکٹری لڑکی نہیں ہے, لڑکا ہی ہے. تو وہ سب کچھ تھا. لیکن یہ اس طرح کا آنا جو ہے, ہمارے بہت سے دوست ان کو ڈیفینڈ بھی کر رہے ہیں, لیکن یہ کہ وہ کیس, اس طرح کا کیس جو ہوتا ہے, یہ اللہ اپنی پناہ میں رکھے. یہ ڈیفینڈ کرتے بھی رہو اور آپ سچے بھی ہوں تو اس کے نتائج جو ہوتے ہیں. بیٹی بنا رہی ہے انہوں نے تو قندیل کو, انہوں نے کہا وہ میری بیٹی اور کیا کریں, چلو ٹھیک ہے. لیکن بات یہ ہے کہ وہ بھی میں ٹی وی پہ دیکھا ہے, میں اس کے بارے میں کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہتا. کوئی کمنٹ کرنے کی بات نہیں ہے. اس کے اور بہت سی باتیں سامنے, اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہتا. مفتی صاحب کو ذرا احتیاطی کرنی چاہیے تھی جی. اور ان معاملوں پہ بہت سے ہمارے علماء ہیں جنہوں نے کوشش کی ہے ان طبقات میں جانے کی. فلمی دنیا میں چلے گئے. ہمارے ایک بہت بڑے نامور روحانی پیشوائی تھے, ہیں سلامت رکھے اللہ, اور اس کے نتیجے کے طور پر لوگوں نے کہا بے برکتی پیدا ہوتی ہے. اور بہت سے کچھ لوگوں کے حوالے دیے جاتے ہیں جو آج بھی بڑے مقبول ہیں اور نامور ہیں, اور جن کے بارے میں بہت زیادہ محتاط بھی ہیں, لیکن وہ محتاط لوگ ہیں. یہ کچھ انہوں نے میرا خیال میں احتیاط کا دام سے چھوڑا, اور موڈی آدمی ہیں, مزے کی باتیں کرتی ہیں, تو اس میں مشکل وقت میں پھنس گئے ہیں. اللہ ان کی مدد کرے جی. اچھا, اب ہمارے وزیر خارجہ نے ایک بات کہی ہے, ہمارے سرتاج عزیز صاحب نے. انہوں نے کہا ہے کہ جی انگلستان میں ہمارا سابق جو سفیر ہے وہ لابنگ کر رہا ہے. سفیر سے مراد ظاہر حسین حقانی تھے. حسین حقانی نے کہا جی اپنی ناکام پالیسی کا الزام ہم پہ لگاتے ہیں, اور ساتھ کہہ دیا جہادی جو آپ نے پیدا کیے تھے اس کا نتیجہ یہی ہوگا. اس کا مطلب ہے جب آپ پاکستان کے سفیر تھے اس وقت پاکستان کی خارجہ پالیسی ظاہر ہے وہی تھی جو روس کے آمد کے بعد پیدا ہوئی ہے. آپ کو اس پر اعتراض تھا, پھر بھی آپ پاکستان کے سفیر رہے. ہر چیز پہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جی میں نے تو نہیں کہا تھا, میں نے تو مشورہ دیا تھا. مشورے آپ کے سارے وہ ہیں جو اس کے بارے میں یہ کہا. اب آپ کے جو آرٹیکل آتے ہیں وہ آرٹیکل یہ بتانے کے لیے کافی ہیں کہ آپ لابنگ اگر نہیں کر رہے تو آپ کی ساری باتیں وہ ہیں گویا آپ پاکستان کے خلاف مقدمہ بنا رہے ہیں, اور مقدمہ بھی آپ ایک اتنے بغض کے ساتھ بنا رہے ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے, جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. تو بہرحال یہ ساری خبریں ہیں آج کی جی. اور ایک یہ ہے کہ ہم نے ایک مقدمہ جیت لیا ہے لندن کی عدالت سے. 48 کا کئی سال پرانا مقدمہ شاید ہے. مقدمہ کیا ہے, وہاں بھی عدالتیں جانے کا بھی انصاف کرتی. مقدمہ کیا ہے کہ کچھ پیسے جو تھے وہ جب حیدرآباد کی ریاست تھی 48 میں, تو پاکستان ہائی کمیشن 10 لاکھ پاؤنڈ کتنے وہ دیے گئے تھے وہاں. وہ اب پتہ نہیں کتنے 3.5 ملین پاؤنڈ ہو گئے ہیں. 3.5 ملین پاؤنڈ کا مطلب کوئی 5 یہ خاصی لمبی رقم بنتی ہے. تو وہ پاکستان مقدمہ جیتتی ہے, جس میں یہ بھی ہے کہ اس کے اخراجات بھی اب بھارت کی حکومت برداشت کرے گی.
یہ ایک اصولی طور پر ہماری فتح ہے اور کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ اس وقت جو پیسے دیے تھے انڈیا نے کیس کر دیا تھا کہ یہ پیسے حیدرآباد ریاست کے ہمیں واپس کیے جائیں وغیرہ وغیرہ. پاکستان نے کہا تھا جی اس وقت کی آزاد خود مختار ریاست نے دیے تھے. برطانیہ کی عدالتیں بھی ایسے معاملات پہ جس میں سب کانٹیننٹ ملوث ہوتا ہے لمبا ڈال دیتی ہیں. اس معاملے میں لمبا ڈالا گیا تھا. ایک لمبا مقدمہ تو اس ہیرے کا بھی ہو سکتا ہے جو ملکہ برطانیہ کے تاج میں لگا ہوا ہے اور ہمارا تخت طاؤس ان کے پاس ہے, ہمارا کوہ نور ہیرا ان کے پاس ہے, پتہ نہیں کیا کیا ان کے پاس ہے. اللہ رحم کرے جی ان پر بھی, بہت بہت کچھ ان کے پاس. بس یہ ہیں آج کی بڑی خبریں جی. مزید بھی ہم ڈسکس کریں گے, ڈیٹیل میں جائیں گے, انفولڈ کریں گے سٹوریز کو, لیکن فی الحال وقت ایک چھوٹی سی بریک کا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جس کا نام ہے انسائڈ. جی میر صاحب, آج کون کون سے آرٹیکلز ہیں؟ دیکھیں یہ آرٹیکل آج دو چار ہیں جو بڑے امپورٹنٹ, لیکن پہلا آرٹیکل ایک محمد اے ملک کا آرٹیکل انگریزی میں ہے, نیو یارک ٹائم میں چھپا ہوا ہے. اس نے کہا کہ جی جو عمر متین کا واقعہ, یہ جو آرلینڈو کا واقعہ ہوا ہے, یہ سب میں نے ایف بی آئی کو رپورٹ کیا تھا. اس میں کہانی لکھی کہ اب ٹرمپ ہمیں کہہ رہا ہے کہ مسلمان بتاتے نہیں ہیں, چھپاتے ہیں, اور انہیں کہ پہلی بات ہے کہ ہم دوسروں کے دلوں میں جھانک تو نہیں سکتے. یہ ہمارے ساتھ جو آدمی بیٹھا ہے کہ اس کے دل کے اندر کیا ہے, اس کے ماں باپ کو نہیں پتا, ہمیں کیا پتہ چل جائے گا کہ اس کے دل میں یہ ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ کہنا غلط ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ گویا مسلمانوں کا ساتھ دیتے ہیں چاہے وہ دہشت گرد کیوں نہ ہو. ہم رپورٹ کرتے ہیں, اور میں نے اس کو ایف بی آئی میں 2-3 بار رپورٹ کیا فلانے واقعے پہ جب اس نے کچھ سوالات اٹھائے تھے. اس کا ملنا جلنا کسی افطاری میں ملا, پھر ظاہر ہے کہ کمیونٹی ملتی ہے, پھر یہاں ملا. 2 دفعہ پکڑا بھی گیا کہ شاید کچھ لوگ اپنے اس معاشرے میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ نہیں کر پاتے ابھی تک. انہوں نے کہا میں یہیں پیدا ہوا, 6 سال کا تھا, یہ اب جہاں آیا, پیدا نہیں ہوا 6 سال کا تھا, اب یہ یہاں آیا اور بڑا یہاں ہوا کہ یہاں کے تعلیمی اداروں میں پڑھا, یہاں کے ماحول میں. اچھا یہ ساری مسلمانوں کی کوشش ہے امریکہ میں بھی خاص طور پر اور یورپ میں بھی کہ وہ اپنے آپ کو ثابت کریں کہ وہ اس کلچر کے اندر خود کو اسیمیلیٹ کر رہے ہیں. وہ ثابت کریں مثال کے طور پر کہ وہ امریکہ کے لائل ہیں. وہ ایک جب پاکستان بنا تھا اور قائد اعظم نے ہندوستان کی مسلم لیگ کو الگ کیا تھا بھارت کی, تو نواب اسماعیل جو صدر تھے اس کے ان کو ہدایت کی تھی کہ دیکھیے مسلمانوں کو مشورہ دیجئے کہ وہ ہندوستان کے آئین اور دستور کے مطابق زندگی بسر کریں جو وہاں ہے. رویہ یہی ہونا چاہیے, یہی معقول رویہ ہے جسے اختیار کرنا چاہیے. تو یہ ایک مشورہ دینا کہ آپ وہاں کے آئین, وہاں کے اصول, وہاں کے قانون, وہاں کے معاملات کے حوالے سے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کریں, بالکل درست بات ہے. اعتراض تو وہاں ہوتا ہے کہ جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی وہی ان کا طرز حیات بھی آپ اپنا لیں. طرز حیات اپنانے سے مطلب ہوتا ہے کہ اگر وہ بیئر آپ وسکی پیتے ہیں تو آپ اس کو برا نہ مانیں, بلکہ اگر ہو سکے اگر اللہ آپ کو قوت دے, ہمت دے تو آپ بھی پی لیں, یا سور کا گوشت کھانے میں کوئی اتنی کباہت نہ محسوس کریں وغیرہ وغیرہ. کچھ چیزیں ہماری ٹیبوز کہہ لیجیے آپ, ہم نہیں کر پاتے, لیکن ان کے اپنے ڈس لائل رہنا اس کنٹری سے, اس کی مشورہ کوئی نہیں دیتا انہیں. تو وہ کہتے ہیں جی میں خود بتاتا رہا ہوں ایف آئی اے کو. اچھا مسلمان اس جدوجہد میں ہیں, ڈسپورا کے جو تارکین وطن ان کا پرابلم ہے, جب مسلمان وہ یورپ میں مثلاً یہ کیا نام ہے ان کا, رمضان, طارق فتح بھی ہیں, جتنے مسلمان تھنکر ہیں وہ اسی بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ یورپ کے لوگوں کو یہ یقین دلائیں کہ ہم جو ہیں اس سرزمین سے کہ باغی نہیں ہیں, ہم لائل ہیں. اور نمبر 2 بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو اس معاشرے میں ایڈجسٹ کریں. اچھا اس سے کچھ ایسے سوالات پیدا ہوتے ہیں جس میں پاکستان جیسے ملک میں رہنے والے جہاں میجورٹی میں مسلمان ہیں لوگوں کو اعتراض پیدا ہوتے ہیں, تھنکنگ پر سوال پیدا ہوتے ہیں. جیسے وحید الدین احمد خان پہ سوالات پیدا ہوتے ہیں جو ہندوستان میں ہیں, جب وہ ایک حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں تو سوال پیدا ہوتے ہیں. لیکن خود کو ایڈجسٹ کرنا یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس کے بارے میں کہا جائے جی آپ ایڈجسٹ نہیں کریں, آپ وہاں اکڑے ہوئے بیٹھے رہیں تو واپس آ جائیں بھائی. آپ کا اللہ نے آپ کو سرزمین دی ہوئی ہے جہاں آپ اپنی آزادی کے ساتھ کوشش کر لیں. یہاں اگر آپ خلافت قائم کر سکتے ہیں تو خلافت بھی قائم کر لیں, لیکن دوسرے ملکوں میں خلافت کا جھنڈا اٹھا کر کھڑے ہونے کا خاص مقصد دکھائی نہیں دیتا. آج اس خلافت کے مسئلے پر تو نہیں, لیکن مولانا مودودی پر حفیظ اللہ نیازی نے لکھا ہے, سب آرٹیکل ہے ہی سید ابو اعلیٰ مودودی پر ہے. اچھا عام طور پر حفیظ اللہ نیازی دوسرا رمضان ہے آیا, ان کا شاید تیسرا ہے دوسرا ہے جب سے انہوں نے لکھنا شروع کیا ہے,
تو وہ رمضان کے مہینے میں اس طرح کے آرٹیکل خاص طور پر لکھتے ہیں. پچھلی بار شاہ ولی اللہ پر لکھا تھا, تو آج انہوں نے سید مودودی پر تذکرہ کیا ہے اور تاریخ کے تناظر میں ان کا جائزہ لیا. کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت کیا موقع تھا. وہ کہتے ہیں رمضان کا مہینہ ہے, رمضان کے مہینے میں ایسی بات کرنا چاہتا ہوں, تو وہ کرتے ہیں. اور انہوں نے یہی کہا کہ اقبال کی شاعری اور سید مودودی کی جو نثر تھی, اس نے سب کانٹیننٹ میں ایک خاص مزاج پیدا کیا. خیر یہ ایک پوری تاریخ ہے. جوید ابو غامدی صاحب ابھی پچھلے دنوں میں ٹی وی پہ سن رہا تھا انہیں کسی پر, تو انہوں نے کہا کسی اختلاف کی, ڈاکٹر اسرار سے اختلاف کی بات کی, تو انہوں نے کہا بھائی ڈاکٹر اسرار کوئی معمولی آدمی نہیں تھے. آپ مجھے کیا آپ چاہتے ہو کہ ان کی رائے اور اپنی رائے کے مقابلے میں کوئی لڑانا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا سید مودودی صاحب سے مجھے ان کی جو حوالے ان سے بنیادی اختلاف ہے, فروعی نہیں. بنیادی یہ ہے کہ پولیٹیکل اسلام کے قائل نہیں ہیں عام لفظوں میں, جسے ہمارے خورشید ندیم صاحب بیان کرتے ہیں. لیکن اس کے باوجود 6-7 میں نے ان کی آغوش تربیت میں آنکھ کھولی ہے. شروع میں تو انہی کے پاس رہے, انہی کے ساتھ رہے, اور وہ کچھ چھوٹا آدمی نہیں تھے وہ, بلکہ ایک جگہ میں نے کرائے دیکھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ 4 صحابہ کے بعد تاریخ اسلام کے 4 بڑے لوگوں میں شمال ہوتا ہے ان کا, غزالی, ابن تیمیہ اور شاہ ولی اللہ اور سید ابو مودودی. اس جہاں تک بھی رائے ہے ان کی, اختلاف اپنی جگہ, اختلاف آپ کس سے بھی کر سکتے ہیں, آپ 5ویں بن سکتے ہیں اگر کوشش کریں تو اس پر آج انہوں نے ایک اچھا آرٹیکل لکھا ہے اور کہا کہ ہمارے ہاں اگر دیکھا جائے تو جوڑے بھی بنتے ہیں تھنکنگ کے. مثلا غزالی جو ہے وہ شاہ ولی اللہ کے مترادف ساتھ انہوں نے اس کو پیر کیا ہے, اور اقبال کو, حکیم الامت کو انہوں نے رومی کے ساتھ کیا ہے, اور اس طرح ابن تیمیہ کو مولانا مودودی کے ساتھ کیا ہے. ابن تیمیہ کی فکر, ابھی رات ہی میں ایک کتاب دیکھ رہا تھا, دا ٹائمز آف ابن تیمیہ, وہ دا ٹائم اینڈ مائنڈ آف ابن تیمیہ, یہ آکسفورڈ میں چھاپی ہوئی ہے اور مزے کی کتاب تھی, میں دیکھ ہی رہا تھا اس کا. لیکن ابن تیمیہ کے حوالے سے ہمارے ہاں بہت سب کانٹیننٹ کے ریفرنس سے بہت سے اختلافات بھی ہیں, کیونکہ وہ ابن تیمیہ کی فکر جو امام احمد بن حنبل, ابن تیمیہ اور محمد بن عبد الوہاب تک پہنچتی ہے, اس سے سعودی مزاج تو بنا ہوا ہے. اور سعودی مزاج کے ہماری لا میکنگ میں بھی ضیاء الحق کے زمانے میں جو اس نے کنٹریبیوٹ کی ہے, وہ کہا جاتا ہے کہ ابن تیمیہ کی فکر زیادہ اس میں آئی, جس نے یہاں پرابلم اس لیے پیدا کی ہے کہ یہاں کی جو بیسک حنفی مزاج تھا اس سے وہ لگا نہیں کھاتا تھا. تو بہت سی چیزیں ہیں, لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ ابن تیمیہ غیر معمولی صلاحیتوں کے شخص تھے, اور تاریخ اسلام میں بڑا ان کا. یاسر پیرزادہ نے آج ایک کالم لکھا ہے نصاب تعلیم کے بارے میں. انہوں نے لکھ دیا تھا کہ ہمیں قاعدہ یہ پڑھایا جاتا ہے کہ بے سے بم اور پتہ نہیں تیز سے تلوار نہیں بلکہ توپ, کچھ اس طرح کی چیزیں پڑھائی جاتی تھی, جس سے جہادی کلچر پیدا ہوا. اس پر بحث شروع ہوگی کہ کہاں قاعدہ کہاں ہے, دکھاؤ قاعدہ کہاں ہے. کسی نے کہا کہ بھائی وہ شکاگو یونیورسٹی یا کسی یونیورسٹی میں اتنے کروڑ روپے کی لاگت سے یہ ایک نصاب تیار کیا گیا تھا, یہاں امپلیمنٹ نہیں ہوا. انہوں نے کہا ہم جہادی کیمپوں میں گئے ہیں, افغان بچوں کو بھی یہ نہیں پڑھایا جاتا رہا, اور افغانوں کو پڑھانے کے لیے کوئی لازمی ہے کہ ان کو پڑھائیں کہ یہ آپ تیز سے توپ پڑھائیں گے تو وہ جہادی بنیں گے. ان کے تو مزاج میں ایک طرح کی بندوق کلاشوں کو جو بھی کہہ لیجیے ان کا ساتھ چلتی ہے, بحثیں چھڑ گئیں, اور یہاں ایگزسٹ نہیں کرتا اور آپ نے بغیر تحقیق کر دیا. تو صفدر محمود صاحب نے بھی شاید کچھ لکھا, انہوں نے کسی کے خط چھاپ دیے 2. صفدر محمود صاحب ہماری طرح ان کے والد عطا اللہ قاسمی کے دوستوں میں سے ہیں, تو انہوں نے بھتیجا سمجھ کے ذرا رعایت پڑتی, بقول اس کے کہ خود نہیں لکھا بلکہ خط چھاپ دیے. لیکن کہتے انہوں نے اس کی وضاحت کی, انہوں نے کہا تحقیق سے, انہوں نے تحقیق کے طور پر ذکر کیا ہے ان کا. ہمارے وائس چانسلر ہیں جو اسلامی یونیورسٹی, ہمارے عرفان صدیقی صاحب کے بھائی جو ہیں شاہد صدیقی صاحب, ان کا تذکرہ کیا. ان کی کتاب بھی بہت اچھی, میں نے پچھلے دنوں انہوں نے عنایت فرمائی تھی, بہت کمال کی انہوں نے ورک کیا ہوا ہے ہمارے ایجوکیشن نظام پر. انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہیں ریفر کیا ہے, 3-4 لوگوں کے نام دیے ہیں اس کے حوالے سے. ان میں خطبائی کا نام آ گیا تو میں ویسے بدک گیا اس کا تعلیم کے بارے میں جو رویہ وہ, لیکن بہرحال انہوں نے حوالے دیے, وہاں سے میں نے لیا ہے. یہ تحقیق نہیں ہے, یہ ہے کہ میں نے وہاں سے لیا ہے. اچھا, اب یہ کہنا کہ یہ ہمارے یہاں پڑھایا جاتا ہے یہ ایشو نہیں ہے, لیکن یہ ایشو یقینی طور پر ہے کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے نصاب میں کیا پڑھایا جاتا ہے. اور مثلا ایک نکالا کہ قائد اعظم کے بارے میں کچھ بلوچستان میں کچھ ایسا پڑھایا جاتا ہے کہ جو ایک سوال طلب بات بنتی ہے, اور پازیٹیو باتیں بھی ہمارے ہاں بہت ساری ہیں. اور مثلا ہندوؤں اور غیر مسلموں کے بارے میں جو ہم سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں, ان کا بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ اس سے کوئی ہمارے لوگوں کا مزاج جو ہے وہ ایک رواداری کا مزاج نہیں بنتا. اچھا, ان لوگوں کا پرامشن یہ ہے کہ اگر ہم یہ نہ پڑھائیں تو معلوم نہیں ہوتا پاکستان کیسے بنا تھا. پاکستان کیسے بنا تھا اس کو ذرا طریقے سے بیان کرنے کی اور صحیح الفاظ میں بیان کرنے کی
ضرورت ہے اس کو کیا جائے. باقی آپ کے اساتذہ پڑھا لیں گے. نصاب کو آپ ذرا ٹھیک رکھیں, اس میں میری بھی یہی رائے ہے. ود ڈیو رسپیکٹ ایک چیز میں یہاں پہ ضرور کہنا چاہوں گی, وہ یہ تھی کہ پچھلے دنوں سوشل میڈیا پہ ایک پیپر تھا, وہ سرکولیٹ کر رہا تھا, میٹرک کی بک تھی وہ اسلامیات کی, اس پہ کانسیپٹ لکھے ہوئے تھے یہودیت کے, کرسچینٹی کے اور باقی سب کے. تو اس کے اوپر جو بھی کانسیپٹ تھا وہ عورت کے حوالے سے تھا. پورا کانسیپٹ نہیں لکھا ہوا تھا کہ عورت کے ساتھ یہ سلوک کرتے تھے, عورت سے یہ سلوک کرتے تھے. جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ ایک کانسیپٹ کو کلیئر کرنا بچوں کے لیے بہت ضروری ہے, وہ واقعی آپ نے بڑی صحیح بات کی. وہ ہے اصل میں کمپیریٹو ریلیجن ہمیں پڑھانا چاہیے, دنیا بھر میں پڑھایا جاتا ہے. ایگزیکٹلی, تو وہ جو پڑھانا چاہیے وہ ہمارے اینگل سے پڑھایا جائے گا. لیکن یہ مصیبت یہ بنتی ہے کہ ہمارے ہاں لیکن یہ بات غلط ہے. ابھی یہ بھی موجود تھے لمس میں اور یاسر بھی, تو وہاں ایک سوال مبارک علی تھے, تو میں نے اس کا جواب اوائڈ کر دیا تھوڑا دانستہ کہ بھئی دیکھیے, میں کہہ رہا تھا کہ جہاں قومیت کے جو نظریات پیدا ہوئے اس کے پیچھے ایک فکر تھی جو روس کی قومیتوں کی فکر ہے. وہ اگر اس کے بغیر بھی قومیت نیشنز موجود ہیں, ٹھیک ہے موجود تھے, وہ تو شامنسٹک ویو ہو گیا نا جی. بالکل, وہ کہتے ہیں نصاب پڑھ کے یہ لوگ ان کو ووٹ نہیں دیتے. اب بھائی 46 میں سر سید کو جی ایم سعید کو جو اٹھا کے پھینک دیا گیا, وہ کہاں کا نصاب پڑھا تھا لوگوں نے؟ کیا کوئی اسلام آباد کا پڑھایا نصاب؟ 46 میں تو پاکستان ہی بنا تھا. اس کے بعد 70 میں ان کی دوسری اٹیمپٹ پھر اٹھا کے پھینک دیا, بھٹو کے مقابلے میں اٹھا کے پھینک دیا. پھر کہاں, یعنی کہ یہ دیکھیے آپ جو چیزیں ایک معاشرہ ریجیکٹ کرتا ہے اس کو خاص نصاب کے نام پر کر کے, نصاب ہر قوم اپنی مرضی کا تیار کرتی ہے. اور سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ہمیں یہ بات درست ہے, نصاب ہم نے تیار نہیں کیا. اب بتائیے آکسفورڈ یونیورسٹی پریس نے نصاب کی کتابیں چھاپی ہیں, فہمیدہ ریاض سے لکھوائی ہیں. تیسری, اب فہمیدہ ریاض کیا پاکستان کا نصاب مرتب کرے گی؟ یہاں پرویز ہدبائی نہیں, اردو میں شاید پرویز ہدبائی کرے گی. آپ خدا کا خوف کریں, نصاب تو پھر وہی لوگ بیان کریں گے جو پاکستان کے کلچر مزاج کو زیادہ سمجھتے ہوں جی. اچھا, یہ ایک خاص طور پر آرٹیکل جو ہے, اس کے علاوہ جی میں چھوٹا سا آرٹیکل جو ہے وہ رافعہ ذکریہ کا ہے, لارڈز آف کیمپس. وہاں ٹامس پوگی ییل یونیورسٹی کے کوئی بہت بڑے پروفیسر ہیں, بہت اچھے, بہت رناؤنڈ ہے, وہ کوئی گلوبل جسٹس کو بھی رن کرتے ہیں. رافعہ ذکریہ ہمارے پروگرام میں آتی رہی ہیں, یہاں بہت عرصے سے ہمارا رابطہ نہیں ہوا, ہم نے ان کو لیا نہیں ہے, تو وہ ڈان میں لکھتی بھی ہیں. تو انہوں نے لکھا ہے کہ وہاں ان پر ہیرسمنٹ کا الزام لگایا کسی جونیئر سسٹر نے, یہ وہ. اچھا, وہ اس پہ تحقیق ہوئی, ریجیکٹ ہو گیا, یہ ہو گیا. پھر کراچی یونیورسٹی کا حوالہ دیا, کراچی یونیورسٹی میں ویسا کیس ہوا تھا, یہ وزٹنگ پروفیسر فیکلٹی ممبرس ہو, یہ وہ سارے کیمپسز میں ان واقعات کو ہائی لائٹ کر کے انہوں نے بنایا ہے کہ کیمپسز پہ کس طرح ایک میل شامنسٹک اپروچ کے لوگ جو ہیں وہ چھائے ہوئے ہیں. وہ بہت ذہین پروفیسر ہے, لیکن یہ اس طرح کے الزامات بھی جو ہیں وہ بنتے ہیں اور لگتے ہیں اور کبھی کبھی مسائل پیدا بھی کرتے ہیں. ٹھیک بات ہے ان کی, لیکن اس میں اصل بات دیکھنے کی یہی ہے کہ ہمیں ان سوالات کو ہاں, آج اظہار الحق نے ایک بڑا اچھا مزے کا کالم لکھا ہے, چھوٹا سا کالم. اچھا, شاعری میں بھی چھوٹی چھوٹی چیزیں لے کر یہ کبھی شعر بناتے ہیں, کالم بھی چھوٹے کا. گرمی کا موسم تھا میرا یہ کام تھا, پیچھے سیڑھی جو جاتی تھی اوپر وہ خراب تھی, ہوتی نا سیڑھیاں باہر لگی ہوتی, کوئی کام تھا, مزدور کام کر رہے تھے, بہت دھوپ تھی. کہتے میں نے جامع شیریں کے 2 گلاس بنائے اور ٹرے میں رکھ کے, شیشے کے گلاس میں رکھ کے, ٹرے میں رکھ کے میں لے گیا, میں نے ان کو پیش کیا. وہ پہلے حیران تذبذب کا شکار ہوئے, پھر کہنے کہ اسی گلاس میں پینا ہے؟ ان کو جی ہاں اسی میں پینا ہے, پی لیے. تو کہتے پھر جب میں چائے لے کے گیا تو کپ دیکھ کر انہیں اندازہ ہوا کہ کپ تو مہمانوں والے ہوتے ہیں, جو مہمانوں کے لیے ہوتے ہیں. کہ ہمارے ہاں یہ کلچر پیدا ہو گیا ہے کہ ہم لوگوں کے لیے برتن الگ رکھتے ہیں جو ہمارے ہاں کام کرتے ہیں, خاص طور پر اگر کرسچن اور دوسری مذہب کے لوگ ہوتے ہیں. اچھا, یہ بالکل غلط بات ہے, اٹس ناٹ اسلامک, اسلامک بات نہیں ہے. پھر انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کا ایک قول نقل کیا, کمال کا قول ہے, کہ جب وہ لشکر جو حضور کے زمانے میں روانہ ہو رہا تھا, اسامہ بن زید کی قیادت میں جب روانہ ہونے لگا, تو ابوبکر صدیق نے ان کو ہدایت کی کہ دیکھو تمہیں وہ لوگ ملیں گے جو اپنے برتنوں میں تمہیں کھانے پیش کریں گے, تم فوراً بسم اللہ کر کے اسے کھانا شروع کر دینا. مطلب ہدایت یہ تھی کہ یہ نہ تم اس چکر میں پڑنا کہ ان کے برتن پاک ہیں, صاف ہیں, چکر میں پڑنا, بسم اللہ کرنا, کھانا شروع کر دینا, ورنہ ان کے دل میں تمہارے بارے میں ایسی نفرت پیدا ہو جائے گی کہ ساری عمر تمہیں حملہ آور سمجھے گے. اچھا, یہ اس طرح کے بہت سی باتیں. اور پھر انہوں نے کہا کہ ہمارے معاشرے میں کرتے ہیں, غیر مسلموں کے ساتھ نہیں بلکہ ملازم ہے, غلام کی طرح کرتے ہیں. بلوچستان میں کیا کرتے ہیں, 7 کرسی پہ نہیں بیٹھ سکتا, پنجاب میں نہیں بیٹھ سکتا, چارپائی پہ نہیں بیٹھ سکتا, نیچے پیڑھی پہ نہیں بیٹھ سکتا. چارپائی تو چارپائی کی بات ہے, کرسی تو کرسی کی بات, پیڑھی زمین پہ بیٹھتا ہے. تو یہ جو ہمارا کلچر آیا ہے, یہ
اچھا یہ پہلے ہم رہتے تھے اکٹھے ہندو حلوائی ہوتا تھا فلاں ہوتا تھا بھائی یہ بھی یاد ٹھیک ہے نا. اب کہتے ہو نہیں پڑھاؤ آپ کو ہندو پانی مسلم پانی کہاں سے آیا. یہ سارے جو فرق ہیں یہ ہمارے ہاں سب کانٹیننٹ میں مسلمانوں کے اندر ہندوؤں کی ذات پات سے آئے ہیں. یعنی کہ ان ملکوں میں جہاں یہ ہندو کلچر جس کے بیک گراؤنڈ میں نہیں ہے یہ ذات پات کا نظام مسلمان اور باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں انہی کے برتنوں میں انہی کے میزوں میں بیٹھ کے کھاتے ہیں نا جی. احتیاط صرف یہی کرتے ہیں کہ ان برتنوں میں نہ کھایا جائے جن برتنوں میں مثال کے طور پر سور کا گوشت ہو یا جن برتنوں میں حرام چیز شراب وغیرہ پی جاتی ہو ان کے بارے میں دوسری ہدایت ہے. وہاں پہ گنگا جمنا ہے یہاں پہ سچلج سندھ اور راوی ہے فرق تو کوئی نہیں. دیکھو کچھ چیزیں اور ہیں جس کے بارے میں حضور کے زمانے میں پنیر آیا یمن سے. اچھا پنیر آیا تو کسی نے کہہ دیا کہ اس میں تو غالباً وہ چیز شاید سور کے میدے کی وہ فلاں وہ ڈالا جاتا ہے بنانے کے لیے. تو حضور نے اس سے 1 منٹ رکے دیکھا اور بسم اللہ کر کے چھری سے کاٹا خود بھی کھایا ان کو بھی کھلایا. مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اگر خدا نہ خواستہ سور کا ہو تو وہ جائز ہو جائے گا. مطلب یہ تھا کہ خام خواہ اپنے آپ کو شک میں مبتلا نہیں کرو. بالکل خام خواہ اپنے آپ کو شک میں مبتلا نہیں کرو. تو بہت سی مثالیں ہیں جو اس بات کی اجازت دیتی. بس میرا خیال اسی کے ساتھ ہم آج کا کالموں کا سلسلہ ختم کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں. اور مزید بھی ہم سیگمنٹس شامل کریں گے. اپنے آخری سیگمنٹ کی طرف فوری چلیں گے لیکن فی الحال وقت چھوٹی سی بریک کا. ناظرین اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اپنے آخری سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جس کا نام ہے انپٹ. اور آج ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں ریناؤنڈ اینالسٹ ہیں اور ہوسٹ بھی ہیں افتخار احمد صاحب اور حافظ طارق محمود صاحب. اینالسٹ بھی ہیں اور ڈی این ہیں نیوز 1 کے. ہینڈ اٹ اوور ٹو یو. جی میں دونوں کو ویلکم کہتے ہیں. جی پہلا تو میں جو گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ کراچی کے مسئلے پر ہے. وہ جو چیف جسٹس کا بیٹا اغوا ہوا ہے اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں. یہ ایک غیر معمولی واقعہ ہے. اس لیے پہلے حافظ صاحب سے گفتگو کس مسئلے پہ کرتے ہیں پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں. اور بہت سے سوالات جو کرنے ہیں افتخار صاحب کے بھی انٹرسٹ کے بہت سوال ہیں اس پر بھی میں افتخار صاحب سے بھی پوچھوں گا اس معاملے میں. السلام علیکم حافظ صاحب. جی سر السلام علیکم. کیا مسئلہ کیا ہے یہ کیا نظر آتا ہے آپ کو آپ تو اس کی ساری خبر بھی دیکھ رہے ہیں پس منظر بھی واقف ہیں کیا نظر آتا ہے آپ کو یہ؟ میر صاحب جب سے واقعہ ہوا خود تفتیشی حکام بھی مختلف ادارے بھی اور چونکہ اتنا بڑا واقعہ ہے اتنی بڑی شخصیت کا بیٹا اغوا ہوا تو اس کے ہر پہلو سے اس کی تفتیش کی جا رہی ہے دیکھا جا رہا ہے. اب 2 طرح کے معاملات ہیں. جو تنقید کرنے والے ہیں وہ ہمیشہ کی طرح حکومت پہ سیکیورٹی اداروں پہ کہتے ہیں کہ جی یہ سیکیورٹی کا پول کھل گیا کراچی آپریشن کا پول کھل گیا اتنا بڑا واقعہ ہو گیا معلوم ہو گیا کہ اس طرح کی چیزیں ہو گئیں اور جو ایک قسم کی روایتی باتیں ہیں وہ ان کی جانب سے ہمیں سننے کو ملتی ہیں. دوسری جانب اگر ہم سیکیورٹی اداروں کے لوگوں سے بات کریں تو ان کا موقف یہ آتا ہے کہ بھئی اس شہر کے اندر بہت سی بڑی شخصیات کے اہل خانہ اور دوسرے لوگ ہیں اور ایسا نہیں کیا جا سکتا کہ ہر آدمی کے ساتھ جو ہے وہ اتنی زیادہ سیکیورٹی کر دی جائے اتنے سیکیورٹی کے انتظامات کر دیے جائیں کہ اس کو 100% فل پروف بنایا جائے. میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ میر صاحب یہ جو ان کے سجاد علی شاہ صاحب کے صاحبزادے ہیں یہ پہلا واقعہ نہیں ہے حالیہ دنوں کا یا حالیہ کچھ مہینوں کا. کچھ اور اہم شخصیات بھی ایسی ہیں 1-2 بہت اہم نوعیت کے لوگ ہیں جو اغوا ہوئے ہیں لیکن چونکہ وہ اس طرح کی پبلک فگر نہیں تھی جس کی خبریں میڈیا میں اس طرح سے نہیں آئیں جس طرح سے سجاد علی شاہ صاحب کے بیٹے کا معاملہ آ گیا ہے. ورنہ اسی طریقے کا ایک اور بہت بڑا واقعہ بھی ہو چکا ہے لیکن چونکہ بعض معاملات ہیں جن کا نام لینا مناسب نہیں ہوگا اور اس حوالے سے بھی سیکیورٹی ادارے کافی دنوں سے اس کی تفتیش کر رہے ہیں کہ کس طرح سے اغوا کیا گیا اور وہ بھی بالکل اسی طریقے کا واقعہ ہے کہ بلکہ میں تھوڑی سا اشارہ دیتا چلوں کہ کراچی کے جو علاقہ ہے ملیر کینٹ کے گیٹ کے باہر سے ایک صاحب کو اغوا کیا گیا. پھر ان کی جو بازیابی کے لیے بہت اہم نوعیت کے آپریشن بھی پلان کیے گئے لیکن وہ آخری مرحلے کے اوپر کامیاب نہیں ہو سکے. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ایک ہی شخصیت ہیں جو اس طرح سے کراچی سے اغوا ہوئی ہیں لیکن بہت سارے معاملات ہیں. چونکہ سٹنگ چیف جسٹس کے بیٹے ہیں تو اس کو بہت سارے تناظر میں دیکھا جا رہا ہے. اس میں کہا جا رہا ہے کہ یہ عدلیہ کے لیے میسج ہو سکتا ہے فلاں چیز ہو سکتی ہے لیکن جس طرح سے انہوں نے واقعہ کیا ہے کہ پولیس کی جو ہے جعلی نمبر پلیٹ استعمال ہونا پھر پولیس کی وردیاں استعمال ہونا پھر آپ چونکہ خود کراچی سے بہت اچھی طرح سے واقع ہیں کہ کس قدر
وہ پر رونق اور مصروف علاقہ ہے جہاں سے ان کو اغوا کیا گیا، اور پھر وہ گاڑی جو ہے شہر کے مختلف علاقوں کے اندر آزادانہ طور پر، جو اب CCTV فوٹیجز آپ نے مختلف ٹی وی چینلز پہ دیکھی ہوگی کہ وہ گھومتی رہی، تو اس سے بہت سارے سوالات نے جنم تو لیا ہے۔ اب اس کے بعد سے 48 گھنٹے کے دوران یہ ضرور ہو رہا ہے کہ کراچی کی ہر شارع کے اوپر اسنیپ چیکنگ کے نام کے اوپر تلاشی لی جا رہی ہے، پوری لمبی گاڑیوں کی لائنیں لگا کر لوگوں کو جو ہے نا وہ روک کر ان کی تلاشی لی جا رہی ہے۔ یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ بہت زیادہ جو ہے سیکیورٹی جو ایجنسیز ہیں اور ادارے ہیں وہ الرٹ ہیں۔ گزشتہ رات ایک اجلاس ہوا ہے سیکیورٹی حکام کا اور یہ جو تفتیش کرنے والی ٹیمیں ہیں ان کا، اور انہوں نے اس میں بہت سارے پہلوؤں پہ اس کے اوپر تفتیش کی ہے، اور کل رات تک میرے صاحب جو سیکیورٹی ادارے تھے اور جو تفتیش کرنے والے تھے وہ اس نتیجے پہ تھے کہ سجاد علی شاہ صاحب کے بیٹے کو ابھی تک کراچی سے باہر منتقل نہیں کیا گیا۔ اور کل اس رات کو جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں یہ بھی سامنے آئی کہ اس سے پہلے جو واقعات ہوئے ہیں تو ایسا بھی ہوا ہے کہ جو خالی کنٹینرز ہیں اس کے اندر اس طریقے سے مغویوں کو بٹھا کے یہاں سے باہر لے جایا گیا، اور کچھ اور اس طریقے کے معاملات کیے گئے۔ آئل ٹینکرز جو ہیں اس کے اندر جو ہے وہ لوگوں کو ڈال کے اور پھر یہاں سے ٹرانسپورٹ کیا گیا۔ تو اس حوالے سے جو جس کو کہیں کہ آپ وہ ویجیلنس یا اسنیپ چیکنگ وہ سب کچھ ہو رہی ہیں، لیکن ہم دعا کرتے ہیں اللہ کرے کیونکہ سجاد علی شاہ صاحب سے لوگوں کی بات ہوئی ہے کہ اللہ کرے کہ ان کا بیٹا ہے وہ بازیاب ہو اور جلد اپنے گھر کو پہنچے۔ افتخار صاحب آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں پنجاب میں بھی ایسے واقعات ہو چکے ہیں، شہباز تاثیر کا واقعہ ہے، یوسف زاں گیلانی کے بیٹے کا واقعہ ہے۔ واقعہ تو یہ کہنا کہ سندھ گورنمنٹ کی ناکامی یہاں یہ تو ایک دوسرے پرسپیکٹو میں ہوگا۔ آپ اس واقعے سے کیا مثلا میسج کو دیا دہشت گردوں نے ہمیں، یا کیا صورت ہے، کیسے آپ اس کو دیتے ہیں؟ دہشت گردوں نے میسج یہ دیا کہ ہم آپ میں ہیں اور آپ کو وارن کر رہے ہیں کہ ہم یہاں پہ آپ کے خلاف جنگ جاری رکھیں گے، اور یہ اب قوم کو فیصلہ کرنا ہے کہ قوم نے آپس میں لڑنا مرنا ہے یا دہشت گردوں کے خلاف یکجان ہو کے جو نیشنل ایکشن پلان ہے اس پہ کام کرنا ہے۔ نیشنل ایکشن پلان کے اندر صرف وہی کام ہو رہا ہے جو افواج پاکستان سے متعلق ہے، جو سول اداروں سے متعلق ہے۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ان 20 نکات میں سے کم از کم 13-14 نکات تو ڈائریکٹلی سول انتظامیہ سے متعلق ہیں، اس میں کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی، کوئی سنجیدگی نہیں ہے۔ نیکٹا کے بارے میں سنجیدگی نہیں ہے، مدارس کے بارے میں سنجیدگی نہیں ہے، جو رسپانس فورسز اکٹھی کرنی تھی اس کے بارے میں سنجیدگی نہیں ہے، جو باہر پیسہ جانا کو روکنا تھا اس کے بارے میں سنجیدگی نہیں ہے۔ حد تو یہ ہے کہ جو سوشل میڈیا پہ جو چیزیں چل رہی ہیں، انہوں نے کچھ کتابیں تو بین کر دی، کچھ چھاپے مار کے اردو بازاروں میں جا کے، لیکن پوری کی پوری کتابیں نیٹ پہ موجود ہیں، اس پہ ان کی سنجیدگی کوئی نہیں ہے۔ تو مجھے افسوس ہے کہ ان کی غیر سنجیدہ رویوں کی بنا پر ایسا ہو رہا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو کراچی میں جو کوشش کی جا رہی ہے اس کوشش کو کسی طور پر بھی سبوٹاج نہیں کرنا چاہیے، کسی کو بھی نہیں کرنا چاہیے، اور کسی اینکر کو اور کسی دانشور کو یہ کہانی نہیں سنانی چاہیے کہ ناکام ہوگی۔ یہ کوئی آسان نہیں ہوتا اتنے بڑے شہر کے اندر سے اس قسم کے لوگوں کو فلش آؤٹ کرنا، اور یہ جو سول ایجنسی ہوتی ہے یہ بہت خوفناک ہوتی ہے۔ کچھ لوگ تھوڑا بہت پڑھ لیں تو ایسی گفتگو غیر مدرانہ نہ کریں۔ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جو گرفتاریاں ہوئی ہیں عسکری پسندوں کی، ان کو ان لوگوں کو بارگیننگ چپ کے طور پر استعمال کرنے کا مجھے خدشہ ہے، وہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمیں تھوڑا بہت اپنے دماغ سے بھی کام لینا چاہیے اور ایک نیشنل اپروچ کے ساتھ کام لینا چاہیے۔ ہر وقت ہر آدمی پر تنقید کرنے کا جو رویہ ہم نے بنا لیا ہے یہ افسوسناک ہے، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک بات، بالکل۔ آپ کہ دوسرے مسئلے کی طرف میں آتا ہوں۔ حافظ صاحب آپ یہ بتائیے، یہ جو پھر آیا ہے DGI/SPR نے کہا کہ بھارت جاسوسوں کا ایک گروہ ہم نے پکڑ لیا ہے، جی کیا یہ ہم پکڑتے تو رہتے ہیں لیکن پورا نیٹ ورک ہم ان ارتھ کرتے ہیں، پھر وہ کام جاری رہتا ہے۔ یہ کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں زیر زمین بہت زیادہ کام ہو رہا ہے اور اس کا علاج کوئی تجویز ہو سکتا ہے؟ گروہ پکڑا، ختم کیا، پھر دوسرا نکل آتا ہے۔ میر صاحب اس پہ میں جو افتخار صاحب نے بات کی نا، میں بالکل اس کی 100% ان سے تائید کروں گا۔ انہوں نے بالکل یہی کہا، یہی میں نے ذکر کیا تھا کہ جس طرح کی تنقید کرنے والے ہیں وہ روایتی تنقید کر رہے ہیں۔ یہ جو جنگ جس کا ذکر انہوں نے کیا ہے، میں نے بھی شروع میں یہ بات کہی تھی، میں نے بھی اسی رائے کا اظہار کیا تھا کہ یہ تنقید بالکل روایتی گفتگو کر رہے ہیں ہم، اور بالکل یہ جنگ ہے، یہ ایک دن کی جنگ نہیں ہے، اور یہ دشمن جو ہے نا وہ بالکل ایسا نہیں ہے کہ سامنے آ کے ہر طرح سے کرنا ہے۔ ان کو جس قدر بڑے نقصانات ہوئے ہیں تو اس قسم کی اور بہت ساری کارروائیوں کی توقع کی جا سکتی ہے، اور اس کو صرف اور صرف جو ہے
جس طرح افتخار صاحب نے نشاندہی کی کہ ہم اپنے اتحاد سے اور اپنی چیزوں سے، اور اس کے اندر جو رول سویلین اداروں کا بنتا ہے، جو عسکری اداروں کا بنتا ہے، ہر ادارے نے اپنا اپنا رول ادا کرنا ہے. جس جانب آپ نے نشاندہی کی تھی ISPR کے بیان کی، تو پاکستان آپ سمجھے کہ پہلے بہت شاید یہ کچھ عرصہ قبل لوگ اتنے کھل کے بات نہیں کرتے تھے، لیکن اب گزشتہ کچھ عرصے کے ساتھ جو غیر ملکی انوالومنٹ ہے اس کی، ہماری جو عسکری قیادت ہے اس کی جانب سے اور فوج کی جانب سے بہت کھل کے بات کی جا رہی ہے. انڈین انوالومنٹ کی بات کی جا رہی ہے، اور انڈین انوالومنٹ کے ساتھ ساتھ جو افغانستان کی خفیہ ایجنسی ہے NDS، اس کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے. اور صرف ان دو ممالک کی خفیہ ایجنسیاں نہیں ہیں، بلکہ ان کے اوپر جو ان کے سرپرست ہیں، جو ان دونوں کے آپریٹر ہیں، ان کے حوالے سے بھی بہت ساری جو ہے باتیں کی جا رہی ہیں. اور وہ جو آپ نے کہا کہ جی وہ ایک گروہ پکڑا جاتا ہے اور دوسرے گروہ پکڑا جاتا ہے، تو بالکل کلبھوشن کا معاملہ آپ کے سامنے ہے. اور یہ آج کی نہیں، بلوچستان کے اندر کی جو انڈین انوالومنٹ تھی، کراچی کے لا اینڈ آرڈر کو جو تباہ کرنے کی انڈین انوالومنٹ تھی، اس کے علاوہ جو جس کو یہ آپ کہیں کہ جو ایکسٹریمسٹ رائٹ ونگ ہے، جس کو آپ کچھ بھی نام دے دیں، طالبان کا نام دے دیں، دہشت گردوں کا نام دے دیں، ان کے اندر ان کی فنڈنگ اور ان کی ٹریننگ کے حوالے سے جو انڈین انوالومنٹ تھی، افغانستان کی خفیہ ایجنسی کی جو انوالومنٹ تھی، وہ اب کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. وقتاً فوقتاً یہ معاملات ہائی لائٹ ضرور ہوتے رہے. ہم یہ باتیں کرتے رہے کہ بلوچستان کے اندر اس انوالومنٹ کے ہمارے پاس ثبوت ہیں جو ہم نے انٹرنیشنل فورمز کے اوپر دیے ہیں. ہم نے ڈوزیئر کی بات سنی کہ ہم نے یہ یونائٹڈ نیشن کے جو سیکریٹری جنرل ہیں ان کو ڈوزیئر دیے ہیں. لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ یہ چیزیں ہم اپنے لوکل میڈیا میں ہائی لائٹ کرتے ہیں، اپنے ہاں ہائی لائٹ کرتے ہیں، لیکن عالمی سطح کے اوپر جس طریقے سے جتنے شور کے ساتھ، جتنے کانفیڈنس کے ساتھ اس معاملے کو اٹھانا چاہیے، وہاں مجھے تھوڑی سی ناکامی نظر آتی ہے. کچھ ناکامی یا کوتاہی نظر آتی ہے کوئی، اگر بالکل وہ ہمیں ایسا نظر آتا ہے کہ اس کے اندر ہم اتنے زیادہ وہ نہیں. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ان چیزوں سے اور ان واقعات سے وہی جو افتخار صاحب نے پہلے ذکر کیا کہ بحیثیت قوم جو ہمیں سبق سیکھنا چاہیے، ہمارے سویلین اداروں کو، ہمارے عسکری اداروں کو یہ سیکھنا چاہیے کہ ہم کس قدر بین الاقوامی جو سازشیں ہیں، یہ چیزیں اس کا شکار ہے. اس کے حوالے سے جو کاؤنٹر نیریٹو ہونا چاہیے، جو کاؤنٹر اسٹریٹجی ہونی چاہیے، اس کے اندر بھی ہم ناکام نظر آتے ہیں. ہم صرف جھاڑی لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آج کا دن نکل جائے، اس کے بعد دیکھا جائے گا کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا. ٹھیک بات ہے. افتخار صاحب آپ کی کیا اس معاملے جو پکڑے گئے ہیں یہ بھارتی جاسوس، میرا خیال میں حافظ صاحب بات تو ایک اینگل سے بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ سر میں بالکل اتفاق کرتا ہوں حافظ طارق صاحب سے. دیکھیں ہماری فالٹ لائن جو فالٹ لائن ہیں اس کے بارے میں ایک دشمن کو بہت خوب بھی آگاہ ہے. ہماری فالٹ لائن ہر قسم کی ہے. ہماری فالٹ لائن میں لسانی فالٹ لائن ہے، ہماری مذہبی فالٹ لائن ہے، ہمارے اپنا علاقائی جو تناظر ہیں اس میں فالٹ لائن ہماری موجود ہے. اور پھر جب آپ اتنے زیادہ مہاجرین اکٹھے کر لیں، ان میں سے NDS کے اگر 50 100 200 400 آدمی اگر ہوں تو کوئی عجب بات نہیں ہے. اور پھر ہندوستان سے جو لوگ یہاں پہ داخل ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے علم میں ہیں. اور پھر اب یہ جاسوسی جو ہے اور جو کسی کو نقصان پہنچانے کا معاملہ ہے، اس کے لیے ضروری نہیں کہ ہندوستان کا بارڈر کراس کر کے رکھتے ہیں. لوگ دبئی سے پاکستان آتے ہیں، لوگ دنیا بھر سے پاکستان آگے کرتے ہوتے ہیں. یہاں پہ سیل موجود ہیں، اور یہ جتنی کوشش کی گئی پچھلے دنوں فوج کی طرف سے سلیپنگ سیل کے اوپر چھاپے مارنے کی، گرفتاریاں کرنے کی، اسی کے نتیجے میں بھوشن آپ کے سامنے آیا. ورنہ بھوشن اس سے پہلے کیوں نہیں آپ کے ہاتھ میں آیا؟ بھوشن تو یہاں پہ اپنے بچوں کے ساتھ رہ رہا تھا. اور آپ نے دیکھا اسلام آباد میں جو چھاپے مارے گئے وہاں پہ بھی NDS کے جو سلیپنگ سیل ہیں وہ ملے، اور فیملیز بھی وہاں پہ رہتی تھی. یہ سنجیدہ معاملہ ہے. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ بہت سنجیدہ معاملہ. لیکن جی فوج کو اپنے اختیارات دیے ہیں صرف جنوری 2017 تک آرمی کورس کے. جب آرمی کورس ختم ہو جائیں گی اور جب یہ ٹیرر اور خوف ختم ہو جائے گا سزائے موت کا، تو معاملات اور الجھیں گے. اور ہم کوئی اس کے متبادل سوچ نہیں رہے ہیں ابھی تک. ہم جب تک اس کو سوچ کے ریپلیسمنٹ نہیں کریں گے، یہ چیزیں دیکھیں سنجیدگی کی ضرورت ہے. پاکستان ایک ریئلٹی ہے، اور یہ بھی ریئلٹی ہے کہ پاکستان کو انڈو کرنے کے لیے خواہش بہت سارے ممالک کی ہے. بدقسمتی سے اس میں افغانستان بھی شامل ہو گیا ہے. پہلے ہم دیکھیں نا، ہم نے پہلی مرتبہ ہمارے دشمنوں نے ہماری فوج کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے. ہماری فوج بلوچستان میں لڑ رہی ہے، ہماری فوج سندھ میں لڑ رہی ہے، ہماری فوج پنجاب کے اندر جا کے کام کر رہی ہے، ہماری فوج KPK میں لڑ رہی ہے، بلوچستان میں لڑ رہی ہے. پہلی دفعہ فوج پاکستان کو 4 مختلف محاذوں پر کام کرنا پڑ رہا ہے. بہت ہی سنجیدہ معاملہ ہے. ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم دشمن کی جو سازش ہے وہ تو بڑی کھل کے کھیل رہا ہے، پر اس نے اپنے پتے چھپائے نہیں ہوئے. ہم بے وقوفی کیے جا رہے ہیں. ہم یہ سمجھ نہیں رہے ہیں کہ
جب تک ہم نیشنلسٹ اپروچ نہیں لیں گے، ایک نیشنلزم کا اظہار نہیں کریں گے، سب اکٹھے نہیں ہوں گے، اور یہ جب تک سیاستدان اور یہ جو یہ فوجی ہیں اکٹھے ہیں، ایپیکس کمیٹی میں اکٹھے ہیں، تو کچھ نتائج آپ دیکھ رہے ہیں. میں کہتا ہوں جب یہ جنوری میں ختم ہو جائے گا ایپیکس کمیٹی وغیرہ کا مسئلہ، اور تو پھر کیا ہوگا جی؟ ٹھیک ہے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ کب تک چلے گا. اس کی دیر کوئی تحریری طور پہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ نیشنل پلان کب تک چلے گا. سنجیدہ ٹھیک بات، معاملات ہیں، ٹھیک بات. سنجیدگی سے کام لینا بہت چاہیے. شکریہ آپ کا جی افتخار صاحب، آپ کا بھی، اور حافظ طارق محمود صاحب آپ کا بھی، دونوں نے ہماری ان دو اہم مسئلوں پر ہماری رہنمائی. بہت شکریہ آپ کا. ونس اگین بہت بہت شکریہ آپ تینوں کا. تینوں اینالسٹ نے اپنی اپنی اوپینین دی ہے، اور یہاں پہ میں ضرور کہوں گی، اپنی ٹاپ سٹوری کے حوالے سے بات کروں گی کہ کراچی آپریشن کے حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ جو کراچی آپریشن کو لے کر تحفظات اٹھائے جا رہے ہیں، اس پر تینوں ہمارے اینالسٹ کا یہ کہنا تھا کہ ابھی جو کراچی آپریشن ہے وہ جاری ہے، اور جب کوئی چیز جاری ہوتی ہے تو اس قسم کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. مجھے اور میر صاحب کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے. کل دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.